الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والعیلة والذلة والمسکانة وأعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بک من السمم والبکم والجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم آجرنا من النار، اللہم آجرنا من النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ہی ثواب زیادہ۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے درود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی۔ سب مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، نور میں نور اللہ، نور میں نور اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حسن اسلام کے بارے میں ترمذی شریف میں ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی چھوڑ دینا ہے، اس امر کا جو اسے نفع نہ دے۔ یہ سنن الترمذی کی ہے ماشاءاللہ سے، جلد نمبر 4، حدیث مبارکہ نمبر 2344۔ تو یہ انمول لمحات کی قدر سے پہلے سب کو میرا مؤدبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود پاک پڑھتے ہوئے حدیث مبارکہ بیان شیئر کرتے ہوئے حاضر خدمت ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جیسے کہ ہم روز ایک کی آیت مبارکہ قرآن پاک کی ماشاءاللہ سے تجوید کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ اور مفہوم اور ہمیں کیا اس سے سیکھنا ہے آج سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم شروع میں اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، تو اس سے پہلے یہ آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ رحمہ فار آل یوٹیوب چینل کو ابھی تک کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کر لیں، اور بیل کا آئیکن ہے اس کو آل پہ کر لیجئے، اور شیئر اور لائک بھی کریں ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ دعویٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی آ گیا کہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والا ایک گروہ ہونا چاہیے۔ تو آئیے سب مل کر انشاءاللہ تعالیٰ فکرہ لمحات کی قدر کیا ہوتی ہے وہ سب سے پہلے جانتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ چند گھنٹوں سے، چند لمحوں سے عبارت ہے کہ زندگی کا ہر سانس انمول ہیرا ہے۔ سبحان اللہ۔ کاش ایک ایک سانس کی قدر نصیب ہو جائے کہ کہیں کوئی سانس بے فائدہ نہ گزر جائے، اور کل بروز قیامت زندگی کا خزانہ نیکیوں سے خالی پا کر اشک ندامت نہ بہانے پڑ جائیں۔ 100 کروڑ کاش ایک ایک لمحے کا حساب کرنے کی عادت پڑ جائے ہم سب کو، کہ کہاں بسر ہو رہا ہے ذہ مقدر۔ زندگی کی ہر ساعت، یعنی گھڑی کو کہتے ہیں، مفید کاموں ہی میں صرف ہو۔ آمین ثم آمین۔ بروز قیامت اوقات کو فضول باتوں
یعنی گشکپیوں یا کچھ ہوتے ہیں نا باتیں آتی ہیں، فون آتا ہے تو گھنٹوں گھنٹوں لگے، اس کو کہتے ہیں خوشگپیوں میں یا باتیں کرنے میں گزرا ہوا پا کر کہیں کف افسوس ملتے نہ رہ جائیں، یعنی ہاتھ ملتے نہ رہ جائیں اس وقت کہ کاش ہمیں زندگی دی ہوئی تھی اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق بجائے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے ہمیں کوئی ذکر اذکار میں کر لیتے، کوئی اچھا کام کر لیتے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو وقت کے قدردانوں کی ارشادات میں منقولات میں سے ایک پر آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، یہ ایام یعنی کہ جو زندگی کے گزر نا ان کی طرف اشارہ فرما کر تمہاری زندگی کے صفحات ہیں، یعنی پیجز ہیں، ان کو اچھے اعمال سے زینت بخشو۔ سبحان اللہ، کیا پتہ چلا کہ بک ہے، ایک زندگی کیا ہے، ایک بک ہے، اس کے پیجز ہے۔ پیجز کیا ہے کہ ہر دن آتا ہے چلا جاتا ہے، اگلا دن نیا شروع ہو جاتا ہے، تو فرمایا گیا ہے کہ ماشاءاللہ کہ اس صفحات کو اچھے مال سے زینت بخشو، کیونکہ جو دن چلا گیا وہ باقی واپس نہیں آتا، نہ وقت نہ لمحہ، انسان کی زندگی آگے گزرتی جاتی ہے۔ تو اسی ایک اچھی بات کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کہ ہماری زندگی کے جو صفحات پلٹ رہے ہیں، کمزوریوں کی طرف چلا جاتا ہے انسان، جیسے جیسے بڑھاپے میں جاتا ہے، عمر گزرتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندگی دی ہے، نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے آئیے قرآن پاک کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کے لیے کوشش ہم سب کو جاری ساری رکھتے ہوئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کہ جہاں جہاں اللہ عز و جل کا نام مبارک آئے تو وہاں اللہ عز و جل لکھا ہو یا نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ عز و جل پورا ماشاءاللہ کہنا، جلدی سے نہیں گزرنا، اللہ عز و جل کیا کہ نہیں، اللہ عز و جل تو پورا ہے ماشاءاللہ پڑھنا، کیونکہ ہم تجوید کے ساتھ دیکھا نا کہ عربی زبان کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھتے ہوئے چاہے دعائیں ہی مانگتے ہیں تو ہمیں پورے تلفظ کے ساتھ پوری زبان میں ادائیگی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا کی کہ انسان کو اشرف المخلوقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زبان دی، گویائی دی، ذہن دیا سوچنے کے لیے، اور اللہ پاک کا کلام بھی بتاتا ہے قولاً سدیدہ، سیدھی سیدھی بات کرنی، صاف اور ستھری، تو اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پر ماشاءاللہ سے سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ وسلم پڑھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیوں میں جو پیج اور صفحات کا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا بھی فرمان ہم نے پڑھا اور آپ لوگ سن رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل طریقے سے ہمارے اہل و عیال سمیت نبی کی پوری امت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پاک کلام جو دین اسلام ایک ہی ہے دین، اس پر ہم سب کو صاف ستھرا دل سے چلنے کے لیے طاقت اور صحت اور تندرستی کے ساتھ عمر عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ، آمین ثم آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیت یہ نیتوں میں شامل ہے، کیونکہ ہمیں شروع میں اپنے دل کی صفائی، اپنی نیتوں کی صفائی، اپنے لیے کوئی ایک اچھی بات سے شروع کرتے ہوئے قرآن پاک کو ماشاءاللہ شروع کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے اور انشاءاللہ عز و جل اس کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے تجوید کے ساتھ صحیح اس کا حق ادا کرنے کی کوشش میں انشاءاللہ اپنی باقی جو زندگی ہے ہم کوشش کرتے رہیں گے، نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والے کے گروہ میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اپنے پیارے حبیب کی امت کو، ہم سب کے اہل و عیال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ، اور راضی ہو جائے ہم سے تو ہمیں دنیا میں خاتمہ بالایمان سے جائیں۔ یہ تو ہم نے اچھی اچھی نیتیں کر لی، اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب بھی ہم انشاءاللہ تو یہ اللہ کا کلام پڑھیں گے تو تعوذ اور تسمیہ سے پڑھیں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور وضو میں ہر وقت انشاءاللہ رہنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد صحیح صحیح مخارج سے جیسے اللہ پاک نے نازل فرمایا وہ صحیح مخارج سے ادا کرنے کی بھی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جہاں پر اللہ پاک کا نام آئے گا وہاں اللہ عز و جل کہیں گے، اللہ پاک، اللہ تعالیٰ کہیں گے۔ پھر جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آیا تو وہاں درود پاک بھی پڑھیں گے، چاہے درود بڑا ابراہیمی یا چھوٹو، لیکن سہولت کے لیے یہ ہے کہ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیا کرے تو وہ درود پاک ہو گیا ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں نبی کے اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا ذکر آئے، انبیاء کا ذکر ہے، تو سب ہم ادب و احترام سے
انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی بڑائی کا آئے گا تو اللہ اکبر کا ذکر بھی اپنے زبانوں پہ جاری ساری رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تو ہم نے اچھی اچھی نیتیں کر لی۔ آئیے اب ماشاءاللہ قرآن پاک جو لا ریب فی ہدی للمتقین ہے، ہدایت ہے متقینوں کے لیے، اور جو بھی سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ انسان کوشش کر لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیارے عزیز جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوئے، نعم انمتا والے، اس میں شامل ہونے کی کوشش کون کون کرتا ہے؟ آئیے ذرا ہم بھی کوشش کر لیتے ہیں۔ پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران، اور کیا ہے کہ اس کی آیت مبارکہ 104 جو ہمارے ساتھ یہ ابھی پیغام رپیٹ کیا، تو اس کے ساتھ آگے پیغام ہمارے لیے کیا آ رہا ہے؟ 105 جو آیت مبارکہ آج ماشاءاللہ پڑھی جائے گی وہ ہے مسلمانوں کو باہمی اتفاق کا حکم اور اختلافات میں پڑھنے کی ممانت آ گئی۔ یہ دیکھیں کتنی اچھی پیاری کتاب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہ ہماری سٹیپ بائی سٹیپ اللہ سبحانہ تعالیٰ تربیت فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو آئیے ماشاءاللہ رحمہ فور یوٹیوب کو دیکھتے رہیں، شیئر کریں اور لوگوں کو دعویٰ میں بلائیں کہ آئیں بیٹھ کے ہم سب مل کے آئیے اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، اپنے لیے نامہ مال میں اچھے اچھے جو پیجز ہے، ہماری بک ہے ایک دنیا کی زندگی گزارنے، اس میں اچھے پیجز میں اپنا اچھے مال بھیجنے کی کوشش کریں، تو بلایا کریں۔ آمین ثم آمین۔ جو کرتی ہیں میرے ساتھ میری بہنیں اس کام میں حصہ لیتی ہیں، بارک اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری بہنوں کو بھی توفیق دے، اور سب لوگ ماشاءاللہ آتے ہیں، سکرین شیئر ہوتی ہے تو آیا بھی کریں۔ رحمہ فور آل آپ لوگوں کی سہولت کے لیے کہ ادھر سے نکال کے آپ لوگ دوبارہ اس کو جب بھی ٹائم ملے تو ضرور رپیٹ کیا کریں، اس کو دوبارہ سبق کو دیکھا کریں اپنے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ اب اگلی آیت مبارکہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں متفرق ہو گئے، اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا، اور ان کے لیے کیا ہے کہ بہت بڑا عذاب ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آئیے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پہلے جانتے ہیں، اس کے ساتھ تجوید بھی کوشش کرتے ہیں ان کو صحیح مخارج سے کیسے پڑھا جاتا ہے، اور نظر ثانی اپنا محاسبہ بھی کرتے ہیں کہ ہم ثواب کے لیے پڑھ تو رہے ہیں لیکن اس میں کون کون سی اتنی بڑی بڑی غلطیوں کہ وہ مالک ہے، خالق ہے، الرحمن الرحیم، پھر بھی ہمیں نعمتوں سے نوازی جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہم پر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العزت اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ مالک جو ہوا تو مالک اپنی آگے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں گھر کے سارے خیال رکھتے ہیں نا ان کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پاک کلام کو پڑھنے کے لیے پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 105 ماشاءاللہ ترجمے تفسیر سے پڑھی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا صحیح پڑھنا، آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حرف واو سے ماشاءاللہ یہ آیت مبارکہ بھی شروع ہو رہی ہے۔ واو زبر وا، اس کا مطلب ہے اور، لام الف زبر لا، الف مد آ گیا، الف بفور زبر۔ اب میں ان چیزوں کو کم ایکسپلینیشن کروں، کیوں ماشاءاللہ سورۃ آل عمران ہو رہی ہے، اور حروف مدہ اور لین اور کھڑا زبر الٹا پیش اور نون ساکن تنوین کے جو قاعدے ماشاءاللہ رولز رحمہ فور آل یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیے، ادھر سے آپ بار بار ان کو سیکھیے، اور اپنی قرآن پاک پڑھتے ہوئے ان
رولز کو ضرور اپلائی کریں، یعنی کہ اس کے ساتھ پڑھیں، اس طریقے سے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ الف مدہ آ گیا، ایک الف یہاں اسٹریچنگ ہونی تو میں نے کی ولا، اور نا، لا نافیہ میں آیا، نو کی صورت میں آیا، تکونو جو حرف تا آیا نا شروع میں، کونو، کن ہوتا ہے کرنا، تا جو ہے نا یو کے معنی میں آیا سب کے لیے، یہ جمع کا آیا کیونکہ واو اور الف آیا ہے، اور اس کے ساتھ دیکھیں دو حروف، ایک ہی حروف مدہ دو بار آیا اس میں، وہ کون سا ہے؟ واو ساکن بفور پیش، حروف مدہ 3 ہے، اس میں سے ایک یہاں آ گیا، ایک شروع میں آ گیا الف مدہ، اور ساتھ ہی 2 بار ریپیٹ ہوا تکونو، تو دونوں بار ہی اس کی ادائیگی کرنی، یہ نہیں کہنا تکونو، نہیں ایک بار کرنا، نہیں ہر جگہ جہاں آئے گا وہ کرنا ہے، جلدی کام نہیں کرنا، صحیح اور اچھا کوالٹی کے ساتھ پڑھیں، اور اپنے آپ سے کو غلطیوں سے بچائیں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دا کیا گیا، تو یہاں کیا، اور تم نہ ہونا کالذین، اب میں نے یہ نہیں کہا کاللاذین، نہیں، تشدید والا حرف ضرور ہے لیکن وہ 2 دفعہ پڑھا گیا، تشدید کا چیپٹر بھی ماشاءاللہ تجوید کے ساتھ اپلوڈ کر دیا گیا ہے رحمہ فار آل یوٹیوب پہ، تو ادھر سے ضرور دیکھیے گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گی اس کو رپیٹ کرتے رہیں، کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اتنی آسانی فرما رہا ہے کہ میرے بندوں کو پریشانی نہ ہو، جب بھی شروع کریں، جہاں سے بھی شروع کریں، وہ یہ بار بار رول آتے ہیں، اور بار بار اس کو پڑھنے سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ثواب بھی دیتا ہے، تو کیا ہے ہمیں تھکنا نہیں چاہیے۔ آئیے اللہ کی کلام کو پڑھنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ تشدید والا حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار ما قبل حرف سے ملا کے اس کی حرکت کے ساتھ، متحرک حرف کہلاتا ہے نا، کاف کے اوپر حرکت ہے، زبر ہے، تو اس کو پڑھتے ہوئے آگے تشدید والے حرف کو ایک بار پڑھ، ایک بار اس کی اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے ذرا رک کے، تو اسی طرح پڑھا گیا نا کالذین، تو اس میں یا ساکن مدہ آ گیا، دیکھو ایک ہی آیت میں شروع میں ہی تینوں حروف مدہ آ گئے، الف مدہ، واو ساکن مدہ، یا ساکن مدہ، الف کو ساکن نہیں کہنا، واو ساکن یا ساکن ضرور بولنا ہے، تو یہ دیکھیں اس کو بھی ایک الف ادائیگی ہی کی گئی، تو اس کا مطلب ہے حرف کاف آیا اللہ زینہ کے ساتھ، اللہ زینہ کہتے ہیں سب لوگوں کو، ٹھیک ہے، اللہ زینہ، تو اللہ زی واحد کے لیے آتا ہے اللہ زینہ، تو اس کے ساتھ حرف کاف جو ہے نا، طرح کی طرح، اس کی طرح، فور دیم، تو یہ کسی چیز کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے فرمایا اس کی طرح نہیں ہو جانا، مثال دی کس کے طرح، اس لیے حرف کاف آیا ہے لوگوں کے ساتھ، تو کیا ہے کالذین، ان لوگوں کی طرح، اور تم نہ ہونا ان لوگوں کی طرح، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کوئی بتا رہا ہے آگے آنے والا ہے، اب ہمیں یہاں ہیڈز اپ ہو جانا چاہیے کن لوگوں کی طرح، آئیے آگے جانتے ہیں آیت مبارکہ میں کہ کن لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر دور کے انسانوں کی تربیت فرما رہا ہے، ہر دور کے انسان کے لیے قرآن پاک ہے، آنے والی نسلوں کے لیے جو گئے سب کے لیے اللہ نے ہدایت کی کتابیں بھیجی ہیں جو آج موجود ہیں، تو کیا ہے آئیے جانتے ہیں آگے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بتا رہا ہے کس سے ہم نے بچنا ہے، کس طرح نہیں ہونا ہم نے، تفرقو، آپس میں جدا جدا جو ہو گئے ان کی طرح جو پہلے ہو گئے تھے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا آج کے انسان کو کہ پہلے لوگوں نے جو کیا اس طرح نہ ہو جانا۔ آئیے مزید جانتے ہیں کہ متفرق ہو گئے اور آگے انہوں نے کیا کیا، تفرقو، تو اسی طرح را تشدید والا ہے اور فل پر بڑھا جائے گا را، کیونکہ 2 دفعہ را پڑھا گیا، تشدید والا حرف ایکسپلینیشن پہلے ہو گیا کالذین میں، اب تفرقو میں را فل ماؤتھ پڑھا جائے گا، موٹائی میں پڑھا جائے گا، کیوں کہ را کے اوپر زبر آ گئی، تو یہ فل ماؤتھ پڑھتے ہوئے آگے پھر حروف مدہ میں سے واو ساکن مدہ ماشاءاللہ اگین آیا، ایک الف اس کی ادا کی وہاں ہوئی تھی، کیوں کہ یہاں ہونی ہے، تفرقو، کو، یہ قلقلہ والا کاف ہے، کو نہیں ہونا چاہیے، جیسے تکونو ہے اس میں کاف جو ہے نا کتاب والا ہے، تو جو آگے تفرقو یہ قلقلہ والا ہے، تو اس میں فرق ہونا چاہیے آپ لوگوں کا، ٹھیک ہے، ادائیگی میں، تو اس میں کیا تفرقو، کیا آپس میں جدا جدا ہو گئے، پھر انہوں نے کیا کیا، واختلفو، واختلفو، کیا ہے واختلفو، تو آرام سے معروف پڑھتے ہو وقت، اس کو یہ نہیں کہنا واختلفو، نہیں، پورا زور اس کے اوپر نہ دیں، معروف ہے تو معروف پڑھیں، ساکن کو نہ مومنٹ دیں،
نہ پریشر ڈالے اپنے آواز کا، جہاں ڈالنا ہے وہاں کیجیے گا، بڑے آرام سے ویسے وختلفو آرام سے پڑھیں۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما اور اختلاف کیا انہوں نے، کہ یعنی جدا جدا بھی ہو گئے اور آپس میں اور اختلاف بھی کیا، کس کے بعد؟ من بعد، سب سے پہلے تو یہ قاعدہ ایکسپلینیشن میں آئے گا کہ یہ جو قاعدہ ہے، کوئی میری بہن بتائے گی جس قاعدے کا نام بتانا ہے؟ جی وہ تو میں نے کہا قاعدے کا نام بتانا ہے بس، من بعد، اس قاعدے کا نام کیا ہے؟ چلیں میں شاباش، آپ نے ہمت، جی کوئی اور میری بہن بتانا چاہ رہی ہے؟ جی کوئی اور بتائے، جزاک اللہ خیر۔ جی چلیں میں آپ سے ایکسپلین کر رہی ہوں، ماشاءاللہ آپ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہے اقلاب کا قاعدہ، اخفاء شفی ہونا، میم ساکن ہوگی نا، تو یہ میم ساکن نون ساکن کے اوپر آئی ہے، چھوٹی سی میم ہوتی ہے یہ دیکھیں، نون ساکن کے ساتھ چاہے نیچے بھی ہو، تنوین کے ساتھ یہ چھوٹی میم ہوتی ہے، تو یہ میم کے اوپر ساکن نہیں ہے، یہ نون کا ساکنہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں نون ساکن کا قاعدہ آیا ہے، میم ساکن کا نہیں ہے۔ وہ اب اگر یہاں میم ساکن ہوتی، یہاں با آتا تو یہ اخفاء شفوی ہونا تھا بالکل، لیکن کوئی بات نہیں، آپ نے کوشش تو کی۔ تو یہاں کیا ہے کہ وہ قاعدہ بھی ریپیٹ ہو گیا اور کلیئر ہو گیا کہ یہ نون کے اوپر جو جزم ہے یہ نون کی ہے، یہ میم کی نہیں ہے، تو اس لیے یہاں سے آپ لوگوں کو لگا شاید کہ میم کے اوپر جزم نظر آ رہی، تو یہ اخفاء شفوی ہونا، کوئی بات نہیں، اچھا ہے، وہ بھی قاعدہ ریپیٹ ہو گیا، ویری گڈ، ماشاءاللہ، کوشش تو کر رہے ہیں نا۔ لیکن یہ اقلاب کا قاعدہ ہے، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں نا، ایک اخفاء کا ہے، اظہار کا ہے، ادغام کا ہے، اقلاب کا ہے نا؟ تو اقلاب کے قاعدے کی کیا ہمیں نوٹیفیکیشن ہو جائے کہ یہ نون ساکن یا تنوین کے ساتھ یہ چھوٹی سی میم آتی ہے، تو یہ میم کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، یہ اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو اس کے بعد حرف با ایک ہی آتا ہے، اس میں اقلاب کے قاعدے میں ایک ہی حرف آتا ہے میم ساکن کے بعد، حرف با، ٹھیک ہے؟ ادھر میم ساکن دیکھنی ہے، اس کے بعد بھی حرف با ہی آتا ہے، وہ اخفاء شفوی ہو جائے گا، لیکن یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد آیا با، ٹھیک ہے؟ انڈرسٹینڈ؟ سمجھ آ گئی؟ میری بہنیں بولیں پلیز، کوئی بات نہیں، ہمیں سمجھنا ہے فرق، ہاں جی فرق پتہ چلا، یہاں نون ساکن کے بعد یہ میم چھوٹی سی ہوتی ہے، تنوین کے ساتھ بھی ہوتی ہے، یہاں اقلاب کا قاعدہ آ گیا، اقلاب میں بھی حرف با آتا ہے، تو یہاں غنہ ہونا ہے، غنہ کا مطلب ناک میں آواز آ گئی، یہ اقلاب میں کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیں میں جوڑ بھی کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو واضح پتہ چلے، میم نون زیر من، یہ دیکھیں میں ابھی نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا، ٹھیک ہے؟ کیوں پڑھا؟ ابھی میں نے بعد والے فالوئنگ لیٹر کا ہجا نہیں کیا، اور بعد میں ملاؤں گی تو دیکھنا، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے، با عین زبر با، تو کیا اب دیکھنا، اب یہ دیکھیں پہلے میں نے جوڑ کیے تو میم نون زیر من کا، میں نے نون کو ظاہر کر کے پڑھا، اب یہاں گننا ہونا ہے، کیسے ہونا، اب میں نے حرف با کا آگے جوڑ کر لیا، اب ہم پیچھے سے ملائیں گے تو رول اپلائی ہونا ہے، اب کیا ہونا ہے کہ یہ میم سے ملا کے تو پھر پڑھا جائے گا، اور نون کو غنہ کی صورت میں ادا کیا جائے گا، ناک میں آواز جا کے، چھوڑنا نہیں ہے، لیکن ہماری یہ میم کے ساتھ ملے گی، میم بعد، آپ کو واضح فرق نظر آ رہا، سنائی دے گا، میم میم، میم کو میم سے ملانا، من نہیں کہنا پھر، ٹھیک ہے؟ یہ نون کو ہم پرناؤنس کر رہے ہیں اپنے غنہ کی صورت میں، ایک الف یہاں مقدار ہونی ہے غنے کی ادائیگی کی، یہ میم کو میم سے ملایا تو آگے با کو آئین سے ملاتے ہوئے ہم نے آگے جھٹکا نہیں دینا، با نہیں کہنا، ہم نے کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم بعدی بعدی،
آئین کو گلے سے نکالنا، پیچھے جاتے آگے دال دے دی، ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ سے اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اختلاف کیا، مین کا مطلب سے، کس سے؟ اس کے بعد. اب کس کے بعد؟ اب یہ بھی تجسس ہو گیا ہم سب کو. آئیے مزید جانتے ہیں. میم الف زبر ما، جو، یعنی کہ اس میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہے. جاءہم البینات، جاءہم تو میری کوئی بہن جلدی سے بچائے، یہاں جاءہم میں کون سا قاعدہ آیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ یا شاباش شاباش. کیسے پتا چلا؟ کوئی اور بتائے. مد متصل کا کیسے پتا چلا؟ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں. شاباش، ویری گڈ. حروف مدہ کے بعد آنے کا سبب کیا ہے مد کا؟ کہ حروف مدہ یعنی اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آتا ہے. تو یہ دیکھیں مد کا ہے بھی، یہ دیکھیں لکھی بھی کتنی بڑی ہے. تو یہ مد متصل آ گئی. شاباش ماشاءاللہ. آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر فرمائے. آپ لوگ محنت کر رہے ہیں ہم سب مل کر قرآن پاک کو درست پڑھنے کی. ماشاءاللہ بہت خوشی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے. آمین ثم آمین سب پر. تو یہ دیکھیں یہ مد کی ادائیگی اب کتنی ہوگی؟ کوئی اور بتائے. مد کی ادائیگی کتنی یہاں ہم کریں گے اس مد کی، مد متصل کی؟ 3 حروف کے برابر. ہاں 2 سے 2.5 الف، 2 سے 2.5 الف، یعنی 2 تو کرنے ہیں اس کے بعد 2.5 بھی کہہ دیا. تو 2 سے 2.5 الف، 2 کر دیے تب بھی ٹھیک ہے، اوپر ہاف بھی کر دیے ٹھیک ہے. 3 نہیں ہوگا اس کا، ٹھیک ہے. 3 ہے ہاں 2.5 الف. اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ وہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی مٹھی بند کریں گے اور اس میں شہادہ فنگر اس کے ساتھ والی فنگر وہ ایسے کر کے کھولیں گے تو اس کے ساتھ ہاف دوسری کاؤنٹ ہوگی. تو ہماری بس تو وہ اس طرح ہم نے الارم تو نہیں نا لگایا، اور ہم لوگوں نے سیکھنا بھی ہے انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ اس طرح ہمیں پارٹس آف باڈی اللہ تعالیٰ نے دیے وہ بھی استعمال ہوگی، برکت ہوگی، ہے نا. تو ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. تو اس کا مطلب ہے جو ایچ اینڈ ایوری تھنگ مد کے ساتھ میم آئی ہے اس میں اس کے بعد جو کیا ہے؟ آ گئی ان کے پاس، یعنی کہ کوئی ایک چیز نہیں آئی تھی. آ گئی آیا ہے، آ گئی نہیں آیا، مد متصل آیا ہے. مد کے ساتھ جا آیا ہے. ہم البینہ، ہم جو ضمیر ہے ان کے پاس، لوگوں کے پاس، کیونکہ اوپر آیا نا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، لوگوں کے لیے. تو اب یہ جمع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بھیجی ہیں ان کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد جو آ گئی ان کے پاس، ہم البینات، ان کے پاس. بینات کا مطلب ہوتا ہے روشن نشانیاں، روشن نشانیاں واضح، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس کو کیا کرنا ہے، کس کی عبادت کرنی ہے. یہ انسانوں کے ہر دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا ان کی ہدایت کے لیے. تو یہ دیکھیں روشن نشانیاں آ گئی. تو جب آ گئیں اس کے بعد انہوں نے تفرقے بھی بڑھ گئے، ایکسیپٹ بھی نہ کیا ہوگا. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ انہوں نے روشن نشانیوں کے بعد جب متفرق اور اختلاف بھی کیا آپس میں. یعنی کہ ایک تو ہوتا نا چپ کر کے کر لینا، دل نہیں مان رہا، ایک ہوتا ہے اختلاف بھی کرنا، لڑنا جھگڑنا کہ ہم صحیح ہیں تم غلط ہو، اس چکر میں کوئی ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ انہوں نے متفرق بھی ہو گئے اور انہوں نے کیا ہے اختلاف بھی کیا، اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد کیا، پہلے نہیں کیا جانے انجانے میں. ایک تو ہوتا ہے نا جانے، جیسے ہم ماشاءاللہ چلیں ایسے کرتے ہمیں پتہ نہیں تھا تجوید کا یا علم میں نہیں آیا تو نہیں پڑھا، لیکن اب جب کہ ہم سب کی علم میں آ گیا، جان لیا کہ ہم تو قرآن پاک کو اس کے حق کے ساتھ ادا ہی نہیں کر پا رہے. تو ہمیں سیکھنا چاہیے، جو رہتی زندگی ہے، جتنی زندگی ہم پڑھتے جائیں گے قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے، تعلیمات لیتے جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں فرمائے گا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے. تو یہ کیا ہے اب ہمارے پاس روشن نشانی آ گئی کہ ہمیں جو مسٹیک ہوتی ہیں، مشابہ ہوتے ہیں، جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں لین ہے، کہاں سٹریچنگ کرنی ہے، کہاں حروف مد ہے، کہاں مد متصل ہے، تشدید ہر حرف کو کیسے اپلائی کرنا ہے، جزم کو ہلانا ہے کہ نہیں، حمزہ ساکنہ کو جب ہو. تو اب ہم ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی، ہم پر رحمت فرمائی اور ہم لوگ سیکھ رہے ہیں. اللہ سب کو یہ توفیق دے، یہ تو اچھی بات ہے. تو اب ہمیں پتہ بھی کسی کو چل گیا تو وہ کیا کرے گا؟ کہے گا کہ میری عمر گزر گئی، ٹائم گزر گیا،
اب میں نے کیا کرنا سیکھے. کچھ ایسے بھی وسوسے آتے ہیں, بہت سارے لوگ میری بہنیں شیئر کرتی ہیں کہ اب رہنے دو, قرآن پاک کو کیا ہے, اب تو عمر گزر گئی, اب تو تھوڑی زندگی کے دن رہ گئے, ہم سے کوئی کہتا ہم سے نہیں ہوتا, تجوید مشکل لگتی ہے, بہت سارے آتے ہیں الحمد. لیکن میں آپ سب کو یہ ایک پیغام شیئر کرتی ہوں, کوئی چیز اپنے دماغ میں سگنل نہ دیں نو کا, کیونکہ یہ ضروری کام ہے جس کو ہم نو کا سگنل دے دیتے ہیں تو ہمارا برین ایکٹیو اسی طرح مشین کی طرح کام کرتا ہے کہ جو مشین میں سلائی کرو گے وہی مشین سیتی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے, تو پازیٹیو رہنا ہے, کوشش کرنا ہے, جد و جہد کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیاروں نے کیا یہ, جب ان کے علم میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے کیا ہے, یہ ہے کہ ہم غلط کام بھی کریں اور کہیں اللہ ہم پہ اللہ تو پھر وہ یہ کام کر رہا ہے, مہربان ہے, نہایت دے رہا ہے, اللہ نے وعدہ کیا ہے دنیا میں, لیکن اللہ تعالیٰ صاحب تو لے گا, ججمنٹ دن کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک اللہ ہے, سب کا خیال اللہ کو. اب یہ روشن نشانیاں آنے کے بعد انہوں نے کیا تھا, متفرق بھی ہو گئے, اختلاف بھی کیا کہ جان ان کے پاس آ گئی تعلیمات. اب انہوں نے مزید کیا کیا, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 104 میں فرما رہا ہے واو زبر واہ, اور کیا کیا, اور کیا ہے, اولائکا. اب یہاں اگلی واو جو ہے نا وہ نہ ساکن ہے نہ وہ واو مدہ بھی نہیں ہے, ہم نے حمزہ کو پڑھتے ہوئے اگر لام کی ادائیگی کرنی ہے, یہاں بھی مد متصل آئے کیونکہ کھڑا زبر اور الٹا پیش حروف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح ادا کرنا ہوتا ہے. ایک الف تو یہ دیکھیں اسی طرح قائم کا اسی طرح کسی کیا جائے, یہ دیکھیں کھڑا زبر ہے تو اس کے اوپر مد آئی ہے, ٹھیک ہے, مد آنے کے بعد حمزہ اسی کلمے میں حمزہ زیر ای, تو کیا ہے اس کی ادائیگی 2 الف یا 2.5 الف کرتے ہوئے حمزہ کی ادائیگی کرتے ہوئے کاف جو ہے نا معروف پڑھنا ہے. یہ کاف کتاب والا جو ہے نا, دو انہوں نے ڈفرنٹ کاف, کبھی وہ ایک ڈنڈے کے ساتھ لکھا ہوتا ہے, کبھی اس میں وہ دیکھیں آپ تھوڑے دیکھیں یہ اس میں نشان لگا کے اوپر زبر بھی دیتے, اس کے لکھنے کا انداز ہے ایک دو طریقے سے, تو یہ وہی والا کاف ہے, کوئی اور نہیں ہے. کاف کتاب والا جو معروف پڑھنے والا وہ کلکلا والا نہیں ہے. تو یہ مطلب یہ اسم اشارہ ہو گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور یہ لوگ اللہ سبحانہ یہ کر دیا, اسم اشارہ کر دیا, پوائنٹ کر دیا, کیا ہے, لہم ان کے لیے کیا ہے, عذابن عذاب ہے, عظیمن ہے, عظیم. اب ہم آیت کمپلیٹ ہو گئی ہے, جب جوڑ کریں گے تو عظیمن ہی کریں گے, کیونکہ میں ورڈ ٹو ورڈ آپ لوگوں کے ساتھ ٹرانسلیشن کے ساتھ اس لیے پورا اس کو مخارج کیا. اب یہ عذاب عظیم, تو یہ آخری میم کو ساکن کرتے ہوئے رکیں گے کیونکہ یہ وقف تام ہے, گول دائرہ. آیت کمپلیٹ ہوگی ماشاءاللہ, تکمیل ہوگی, کبھی بھی نہ کیا کرے ختم ہو گئی, آیت ختم نہیں ہوتی, اللہ کا قرآن پاک ختم ہو گیا, ختم نہیں ہوتا, تکمیل ہو گیا کہ ہم نے پورا پڑھ لیا بفضل ربی. اللہ پاک کے کلام رہتی دنیا تک رہے گی, یہ ہم عقیدت سے کہتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کوئی اللہ معاف کرے کوئی ہم, لیکن ہمارا ایک تو لینگویج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کی اور لینگویج جو میں ہمیں وہ درست کرنے کی ضرورت ہے. اب قرآن پاک کے لیے آپ لوگ کہا کرے تکمیل ہو گیا, اللہ کی دعا تکمیل ہوگی, اللہ کی محافل تکمیل, اختتامی تکمیل, لیکن قرآن پاک کے لیے کبھی نہ ختم کا کہا گیا. قرآن پاک رہتی دنیا تک لوح محفوظ پر محفوظ ہے, تو یہ تکمیل ہوتا ہے, آیت تکمیل ہوگی. تو یہ گول دائرہ وقف تام اور آخری ساکن کر کے یا ساکن بیفور زیر ہے, تو ہم حروف مدہ سے رک رہے ہیں. اور یہاں ہمیں ایک چوائس دے دی کہ جب آیت کمپلیٹ ہو تو ہم حروف مدہ سے جب رک رہے ہیں تو اس کو ہم 2 الف 3 الف تو کم از کم 1 الف سے تو ضرور اس کی پروننسیشن ہے, لیکن آیت کے درمیان میں حروف مدہ اس کی کوئی چوائس نہیں کہ اس کے 2 3 کرنے, اس کا ایک ہی ہے حروف مدہ کی. یہ صرف آیت کمپلیٹ ہونے پہ ہے کہ آیت کو خوبصورتی سے تکمیل کرنے کی لیے ہے. بہرحال 1 الف تو ضرور ادائیگی ہے ہی اس کی کرتے ہوئے. عظیم کا مطلب بڑا, یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا بڑا عذاب ہے کا مطلب کیا, اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے, تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ پھر ان کے لیے کیا ہے, بڑا عذاب ہے کہ انہوں نے دنیا میں نافرمانیاں کر لی, اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا, اور آنے کے بعد بھی کوشش نہیں کی, اختلافات کیے اور اس میں متفرق بھی علیحدہ علیحدہ ہو گئے. تو کیا ہے, ان چیزوں سے ہمیں سیکھتے ہوئے
آج کی آیت مبارکہ جو مسلمانوں کو باہمی اتفاق کا حکم دے دیا کہ آپس میں اتفاق سے رہو، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرو، آپس میں ایک دوسرے پہ ہوتا ہے نا بعض اوقات کوئی باتیں چل جائے اس کے علم میں نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بات اچھی ہوتی دین میں، لیکن وہ اس کو برا جان کے اس کو کرتے نہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ ایسی باتوں سے اللہ نے منع فرما دیا کہ باہمی اتفاق کا حکم آ گیا، یہ نہیں کہا ہاں کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں، حکم آ گیا نہیں کرنی بھی، اور اختلافات میں پڑھنے کی ممانت آ گئی کہ اختلافات بھی نہیں کرنے، لیکن جو کہ ایک بہت یہ مشکل کام معاشرے میں نظر آتا۔ آئیے تفسیر صراط الجنان سے مزید اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ آپس میں تفرقہ بازی اختلاف میں نہ پڑ جانا، جیسے کہ ادر اسکول آف یعنی یہود و نصارہ آپس میں اختلافات میں پڑ گئے اور ان میں ایک دوسرے کے ساتھ اناد و دشمنی جو ہے نا راسخ ہو گئی۔ آیت کا یہ معنی ہے کہ آپس میں اسی طرح اختلافات و افتراق میں نہ پڑ جانا جیسے تم زمانہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے وقت میں متفرق تھے اور تمہارے درمیان بغض و اناد تھا۔ یعنی کہ یہ اللہ سبحانہ نے واضح کر دیا کہ جب آپ لوگوں کے پاس تعلیمات نہیں آئی، کوئی بتانے والا نہیں آیا، میری نشانیاں نہیں آئی، تب تو ٹھیک تھا، جانے میں ہو گیا، لیکن اب جب آ گیا تو پھر اب نہ کیجیے۔ اتفاق کا حکم و اختلاف کے اسباب پیدا کرنے کی ممانت جو ہے نا اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اجتماع کا حکم دیا گیا، اور اختلافات اس کے اسباب پیدا کرنے کی ممانت فرمائی گئی۔ احادیث میں بھی اس کی بہت تاکیدیں وارد ہیں ماشاءاللہ، اور مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہونے کی سختی سے ممانت فرمائی گئی ہے، یعنی منع کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کرے گا، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے، اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں پڑ گیا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ نمبر 2173 ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہاں رک کے ایک بات کرنا چاہوں گی، جماعت کا آیا، یہ کس کا فرمان ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا، کہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کرے گا اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے، جمع ہونے پر بھی جو جماعت سے جدا ہوا دوزخ میں پڑ گیا۔ اللہ کے اتفاق میں رہو، جمع رہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہ ہوگی، سبحان اللہ۔ جب تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو، یعنی کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جو زیادہ تعداد میں ہے نا پھر ان کو پکڑ لو سارے، تو فرق نہ کرو، آپس میں فرقہ نہیں کرو۔ ابن ماجہ 395 ساتھ میں ڈاٹ ہے، یہ 0 ہاں جی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ رکھے، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت بھی ہو تو وہ سنت پہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق چلتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دوسرے چیزوں کو فالو کرتے ہوتے یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن یہاں کہا گیا کہ جو صحیح ہوتے ہیں اور جماعت بڑی ہو تو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ آج کل جو فرقہ پیدا ہوتا ہے اس حکم کی مخالفت کرتے ہی پیدا ہوتا ہے، اور مسلمان میں تفرقہ اندازی کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے، اور حدیث مبارکہ کے مطابق وہ شیطان کا شکار ہے۔ اللہ اکبر، یہ حدیث مبارکہ نمبر 489 معجم الکبیر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ خیال رہے کہ ناتفاقی پھوٹ کا مجرم وہ شخص ہوتا ہے جو مسلمان کا راستہ چھوڑ کر نئی راہ نکالے، جو اسلام کی راہ پر قائم ہے وہ مجرم نہیں ہے۔ یعنی کہ آج کل دیکھیں بدعت کا بھی بہت مطلب ہر جگہ سنائی دیتا ہے، ہر میری بہنیں ہوں، بدعت 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 بدعت، بدعت کے آگے برانچیز ہے جی، ہر نیا کام بدعت نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ماشاءاللہ اپلوڈ ہوئی ہے رحمہ فرول پہ، 40 حدیثوں کے لیے ماشاءاللہ سے انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ لوگوں تک پہنچتی ہے۔ آپ لوگ ان کو یاد کریں کہ ہر نیا کام بدعت نہیں ہے، وہ کام جو شریعت سے ٹکرائے، دین سے ٹکرائے، یعنی کہ اپنی طرف سے کسی انسان نے کہا ہے وہ بدعت ہوگا۔ وہ بھی کون سی؟ بدعت سیاہ کہا کریں، بدعت حسنہ ہے کہ سیاہ ہے، صرف بدعت بدعت کر کے ایک دوسروں کے دل آزاریاں نہ کریں۔ ہمیں بتانا ہے پورا کہ بدعت سیاہ ہے کہ بدعت حسنہ ہے۔ جماعت کا آیا ہے
گھروں میں محافل کی جاتی ہے، مساجد میں کیا جاتا ہے ماشاءاللہ، جماعت اکٹھی کر کے، کہ زندگی کے کاموں میں انسان کو اتنا ٹائم نہیں ملتا، یا 5 وقت کی نماز انسان پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، اپنی نیک مال بھیجتا ہے، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر۔ لیکن یہ دیکھیں عید میلاد النبی آتی ہے، اور بھی بہت سارے دن تہوار آتے ہیں، اب ہم عیدین مل کے پڑھتے ہیں، رائے اس کی نماز بھی ہے، جمعۃ المبارک کی بھی نماز ہے، وہاں بھی جا کے اکٹھے ہو کے پڑھنی، تو کیا ہے مردوں کے لیے، اور کیا ہے عورتیں بھی اپنے گھروں میں پڑھیں۔ جمعے کی نماز کیا ہے، اس وقت ظہر کی نماز ادا کریں، اپنے گھروں میں سب سے پہلے کام چھوڑیں، اور ہر روز بلکہ نماز کے لیے اپنے گھروں کے کہیں کوئی بھی کام ہے چھوڑیں اور اپنی نماز ادا کریں، سب سے پہلے اللہ کی حاضری لگائیں۔ تو جماعت کی یہاں بات ہو رہی ہے، تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، جماعت کا دست مبارک اللہ تعالیٰ رحمت جماعت پر کرتا ہے، جمع ہونے پر کرتا ہے۔ تفرقے بازی میں بے برکتیاں ہوتی ہیں، ناتفاقیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، دل آزاریاں ہوتی ہیں، پھر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جب انسان کا دل خوش نہیں، کیونکہ ایک پودے کی طرح ہے نا انسان، اس کو پودے کو پانی نہ دیا جائے، اس کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ مرجھا جاتا ہے، تو مرجھایا وہ پودا کتنی دیر تک زندہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے پودوں کے ذریعے، پرندوں کے ذریعے، ہر جگہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ ہر وقت اپنی اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے قرآن پاک ہدایت کے لیے ہے، اور ہم سب کے لیے حدیث مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قرآن اور حدیث ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سبحان اللہ، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے حدیث مبارکہ بھی ساتھ ساتھ ماشاءاللہ چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حبیب کا نام یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ مبارک ماشاءاللہ، اور ہر جگہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام ساتھ ہی رکھا ہے، کہیں ہے میں اور میرا حبیب، میں اور میرا رسول، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک کلام کو پڑھیں، سمجھیں، اور نماز کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ سمجھ کے عمل میں ملائیں، اور اللہ کے پیارے بندوں کا خیال رکھیں۔ ہاں غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے مسٹیک ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اسی ماشاءاللہ ابھی ریسنٹلی کل ہی پڑھی نا کہ اچھی بات کے ساتھ بتانا بھی ہے اور سمجھانا بھی ہے، سختی نہیں کرنی، دل آزاریاں نہیں کرنی، دل نہیں دکھانا، ریمائنڈرز نہیں کرنے، تو یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے یہ حاصل کرنا ضروری ہے، تعلیمات ضرور کریں اور اس پہ اپنی ٹائم لگائیں، کیونکہ یہ آج کا ٹائم لگایا تو ہم نے شروع میں پڑھا کاش ہم ادھر کے دنیا میں تو 1000 فون آتے ہیں، تو لمبے لمبے فون ہو جاتے ہیں، باتیں ہو جاتی ہیں، ڈسکشنیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ کہیں بھی بیٹھے کسی چیز کی، لیکن جب قرآن پاک کی باری آتی ہے تو اس کے لیے ٹائم نکالے، جب کی بات نہیں، جب اس لیے کہا کہ جب دعا کی باری آتی ہے یا کہیں محفل ہوتی ہے جلدی کریں، ایسے کچھ ہو جاتی ہے، دعا شارٹ ہونی چاہیے، دعا ایک مغز ہے تمام عبادت کا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی، ریکویسٹ کرنی، التجائیں پیش کرنی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر جانے انجانے میں کیے ہوئے گناہ ہمارے معاف فرما دے، غلطیاں خطائیں معاف کر دے، کہیں ہم نے بھی تفرقہ ڈالا یا اختلاف ہوا آپس میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے، نبی کی پوری امت کی بخشش فرما دے، اور ہم سب کو اتفاق میں جوڑ دے، جو تیرا حکم ہے اختلاف میں پڑھنے کی ممانت آ گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے وہ کام نہ ہو جو تیری ناراضگی کا باعث بنے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہم سب کو تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تو اپنے کن سے جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم میں بہت کمیاں ہیں، ہمیں نہ دیکھنا، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی سمجھ کر ہم گناہ گاروں کو معاف فرما دے، ہمیں سکون عطا فرما دے قلبی۔ اے اللہ پاک بے شک میں تجھ سے نیکیاں کرنے، برائیوں سے بچنے اور مسکینوں سے محبت کا سوال کرتی ہوں، اور یہ کہ تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو ہمیں بغیر آزمائش کے فوت کر دے، اور میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتی ہوں، اللہ کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت کا جس کو تو محبت کرتا ہے، یہ وسیلہ نہیں تو اور کیا، یہ وسیلہ دے رہے ہیں، اور اس عمل کی محبت کا جو مجھے تیرے محبت کے قریب کر دے۔ اے اللہ پاک، اللہ عز و جل
جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام کے رب، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کے جاننے والے رب، تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف کی ان باتوں میں تو ہم سب کو اپنی توفیق سے حق کی راہ دکھا، کیونکہ تو ہی جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اے اللہ عز و جل، ہمیں عاجزی اور سستی، بزدلی، بخیلی، انتہائی بڑھاپے، سخت دلی، غفلت، تنگ دستی، ذلت اور ناداری سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اور محتاجی، کفر، نافرمانی، مخالفت، منافقت، بری شہرت، ریاکاری سے میں تیری پناہ چاہتی ہوں۔ میں ہم سب بہنوں کی طرف سے بھی دعا ہے، اور میں بہرا ہونے، یعنی ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہرا ہونے، گونگا ہونے، پاگل پن، کوڑ برس، تمام بیماریوں سے تیری پناہ چاہتی ہوں یا میرے اللہ۔ تو آج جمعہ مبارک ہے، اپنے حبیب کے وسیلے سے ہم سب کو نیک تمناؤں کے ساتھ جو دعائیں کی جاتی ہیں ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دین کی طرف سکون کے سر لذتیں پیدا کر دے۔ باتوں میں بہت کمیاں کوتاہیاں ہیں، لیکن تو سب جانتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، ایسا رزق دینا جس کو کھا کر تیری عبادت نہ رہ جائے، ایسا رزق دینا جس سے کھانے کے بعد ہمیں بیماری نہ ملے، سستی نہ ملے، نکمی نہ ملے۔ اللہ تیری چاہت میں یہ دعا کر رہی ہوں کہ جس طرح تو راضی ہوا اپنے انعمتا والوں پر، تو اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے یا اللہ یہ دعا مانگتی ہوں، اہل بیت طہار کے یا اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے فضیل جلیلے سے تمام انبیاء مرسلین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، کتب ابدال، قلندر، اولیاء ازام، ائمہ مجتہدین، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے لے کے جتنا بھی اولیاء اللہ کا سلسلہ یا اللہ جل تیرے نیک لوگوں کا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگتی ہوں۔ اپنے ماں باپ نیک لوگوں کے وسیلے یا اللہ ہم پر رحم فرما، اور ہمارے راستے صراط مستقیم پر ہمارے قدم اٹھا، استقامت دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ تیری رحمت کے بغیر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایک آنکھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ اللہ پاک جی آج جی ان کی ساری عطا فرمانا، اور یہ جو روشنی ہے رحمہ فور یوٹیوب کے ذریعے ہمیں اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے، تیرے فضل سے، تیرے حکم سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تیرا ہی کرم ہے، یہ تیرا ہی فضل ہے، تو نے یہ راستے دکھائے، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ غرور و تکبر سے بچانا، عاجزی اور انکساری سے اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھنا، اور پریشانیوں سے بچانا اللہ سبحانہ تعالیٰ جی۔ یا اللہ پاک ہمیں عزت والی زندگی دینا، ایمان والی زندگی دینا، خاتمہ بالایمان پہ کرنا، حسن خاتمہ پہ کرنا۔ یا اللہ پاک جی تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما دیجئے، ہمیں نماز کا پابند بنا دیجئے، قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے ہمیں صحت و طاقت عطا فرما دیجئے، زیادہ سے زیادہ درود پاک اپنے زبانوں پہ رکھنے والا بنا، بجائے کہ ہم فضولیات میں ادھر ادھر کی باتیں کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی تیرے ذکر میں رونے تیرے فکر میں، خشیت میں رہ کر رونے والی آنکھ اور ذکر والا دل عطا فرما، زبان بھی ذکر والی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ مرتے وقت کلمہ لب پہ ہو، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے بزرگوں کا فیض جو چل رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جاری ساری رکھنا، رحم فرمانا ہم سب پر، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین صبح میں۔ میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں آپ سب کا جو میری بہن آن لائن میرے ساتھ ہر روز کلاس لیتی ہیں، منڈے ٹائم 11 AM سے 12 تک 1 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ ہم لوگ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ ذکر اذکار کرتے ہیں، اور بھی جو کوئی لینا چاہتے ہیں ضرور ٹیکسٹ کریں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ زوم کے ذریعے آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن رحمہ فروز یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب، لائک، شیئر کریں، کیوں کہ ادھر آپ لوگ دوبارہ رپیٹ کیا کریں، اس کو اپنے سبق کو یاد کیا کریں، کمنٹس بھی دیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔